توہین مذہب سے متعلق قوانین دنیا کے 71 ملکوں میں موجود ہیں۔ ان میں سے 86% میں قانون مجرموں کے لیے سزائیں بھی تجویز کرتا ہے۔ جیسے 2015 میں اٹلی کی ایک عدالت نے ایک آرٹسٹ کو سابق پوپ کے بارے میں توہین آمیز فن پارہ بنانے پر جرمانہ کیا تھا، جبکہ پچھلے سال جرمنی میں ایک شخص کو اپنی گاڑی پر مسیحیت کی توہین کرنے والے سٹکرز لگانے پر جرمانہ بھی ہوا اور اس کا ڈرائیونگ لائسنس بھی ضبط کر لیا گیا۔ لیکن ان قوانین کے تحت سخت ترین کارروائیاں مسلم اکثریتی ملکوں میں ہی نظر آتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اسی بارے میں ہم بات کریں گے اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک ایٹ بفلو میں اسلامی تاریخ اور سیاست کے پروفیسر فیضان حق سے۔ پروفیسر فیضان، ویلکم ٹو ویو 360۔ اس سال جولائی میں یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کی ایک رپورٹ آئی اور اس میں بتایا گیا کہ بلاسفیمی قوانین کے تحت جن ملکوں میں سخت ترین سزائیں دی جا رہی ہیں ان میں ٹاپ 5 تھے ایران، پاکستان، یمن، صومالیہ اور قطر، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈونیشیا میں بھی یہ ایشو بڑھ رہا ہے۔ تو مسلم اکثریتی ملکوں میں زیادہ خدشہ کیوں پایا جاتا ہے توہین مذہب کا؟ جی، سب سے پہلے سننے اور دیکھنے والوں کو بہت سلام، دعا اور پیار، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مسلم کنٹریز جن کا آپ نے نام لیا ہے، پاکستان ہے، انڈونیشیا خاص طور پہ، ان کا ایک کلونیل پاسٹ ہے جس میں جو کلونیل پاورز تھیں انہوں نے ایسے لاز پاس کیے تھے کہ مینورٹیز جو ہیں آپس میں گتھم گتھا نہ ہوں، لیکن انہی لاز کے اوپر بلڈ کر کے جو ہے یہ توہین رسالت یا توہین دین جو ہے اس کے لاز جو اور قوانین جو ہیں ان کو بنایا گیا۔ اور یہ قوانین جو تھے وہ ایک اسلامائزیشن کا ایک پروسیس شروع ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، ایک تحریک شروع ہوئی تھی، اس کا حصہ تھے۔ لیکن جب یہ قوانین بنائے گئے تو جو ملکوں کی اساس ہے اس کو نظر میں رکھا گیا، مگر یہ نظر میں نہیں رکھا گیا کہ ان کا انسانیت کے حقوق کے ساتھ تصادم ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، مگر اس میں یہ ضرور دیکھا جا سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں کس قسم کے لاز تھے اور کیسے ہوتا تھا، اور کیونکہ وہیں سے یہ لاز ڈرائیو کیے گئے تو ہسٹری سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ یہ بتائیے، یورپ اور امریکہ میں جہاں مسلمان مخالف سرگرمیوں میں ہم پچھلے کچھ عرصے سے اضافہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ بھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جس میں کسی ایک مذہب کی توہین کی گئی ہوتی ہے، کیونکہ آزادی اظہار رائے کا یہاں پہ حق ہے۔ یہاں پہ یورپ اور امریکہ میں ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ مسلمان یہاں کے جو ریلیجس فریڈم کے اور توہین مذہب کے قوانین ہیں ان کی بنیاد پر کھڑے ہو جائیں؟ جی، اصل میں جو امریکہ میں کیونکہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، کیونکہ آزادی اظہار کی اجازت ہے، اس لیے آپ کسی بھی مذہب کے ہوں، چاہے آپ بدھ مذہب کے ہوں، ہندو مذہب کے ہوں یا مسلمان مذہب کے ہوں، وہ آپ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں اور کسی کو کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ کینیڈا اور دوسرے جو امریکہ کے امریکاز جن کو ہم کہتے ہیں، ساؤتھ امریکہ جو ہیں، وہاں پہ بلاسفیمی لاز موجود ہیں اور ان پر عمل درآمد بھی کیا جاتا ہے کسی حد تک، لیکن یہ کہ امریکہ اور جو ویسٹ یہاں کی جو مسلمان کمیونٹی ہے اس کو اتنا ایجیٹیٹڈ، اتنا کہہ لیجئے کہ اشتعال میں آیا ہوا نہیں دیکھتے جتنا ہم مسلمان ملکوں میں دیکھتے ہیں۔ یہ میں جاننا چاہتی ہوں۔ اس کی وجہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے، اس کو منورٹی مائنڈ سیٹ کہتے ہیں، ایک کو میجورٹی مائنڈ سیٹ کہتے ہیں۔ جب منورٹی مائنڈ سیٹ میں آپ اور طرح بہیو کرتے ہیں، اور طرح پریشر جو ہیں وہ لیتے ہیں، آپ کے اور پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی مائنڈ سیٹ میں کیونکہ آپ کو خوف نہیں ہوتا منورٹی کا، تو آپ کھل کر سامنے آتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ میجورٹی ہے وہ اپنے آپ کو ایگزرٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جب بھی ایسے لاز کو یا اپلائی کیا گیا ہے یا یوز کیا گیا ہے تو یہ سیاسی جو مفادات ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور ہم اس بارے میں بات کریں گے بھی کہ ان کا جو استعمال ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، لیکن آپ نے چونکہ اقلیتوں کے حوالے سے بھی بات کی، مائنورٹی مائنڈ سیٹ کی بات کی، تو اقلیتوں کے حقوق کا مسئلہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے۔ پاکستان کی اگر احمدیہ کمیونٹی کی بات کریں تو پچھلے کہہ لیجیے 50 کی دہائی سے انفیکٹ مشکلات کا شکار رہی ہے، اور پچھلے کچھ سالوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش اور انڈونیشیا میں بھی احمدیہ کمیونٹی کے افراد کو قتل کیا گیا۔ مسلمان ملکوں میں اقلیتوں کو وہ تحفظ کیوں نہیں دیا جاتا جس کی توقع مسلمانوں کی خاطر امریکہ اور یورپ سے کی جاتی ہے؟ خاص طور پہ جب ہم نے دیکھا امریکہ میں ٹریول بین آیا اور اس میں یہ ایشو اٹھایا گیا کہ جی یہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، اس کی بہت مخالفت کی گئی ہے، تو لیول پلینگ گراؤنڈ کیوں نہیں چاہتے مسلم اکثریتی ملکوں میں اقلیتوں کے لیے؟ جی، یہ ایک لمبی بحث ہے، مگر یہ کہ کیونکہ یہاں پر ایک آئین ہے جس کے تحت ہم لوگ چلتے ہیں، اور وہ آئین جو ہے وہ ہمارا کور ویلیو سسٹم ہے امریکہ میں، جس میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور ایکوالٹی ہے، اور اسٹیٹ اور فیتھ جو ہے ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے، یا ایٹ لیسٹ اس میں جگہ ہے۔ لیکن پاکستان جو ہے اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایک تو بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو فیتھ بیس اسٹیٹ ہیں،
وہ اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، اور اسی طرح جو انڈونیشیا ہے وہ بھی اسلامک ملک کہلاتا ہے۔ اس لیے وہ نہیں سمجھتے کہ ان کی اسٹیٹ اور فیتھ میں کوئی فرق ہے۔ جو ہی ہم فیتھ کو یعنی کہ یہ مذہب کو ساتھ لے کر آتے ہیں تو پھر مذہب کی انٹرپریٹیشن کا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کس مذہب کس بنیاد پر آپ اپنے آپ کو اسلامک یا کرسچن کہیں گے۔ کیا آپ اسلامک کہیں گے کیونکہ آپ اس اسکول آف تھاٹ کے ہیں یا اس اسکول آف تھاٹ کے ہیں؟ اور اسی طرح یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ قوانین جو تھے ان کو سیاسی وجوہات کی بنا پر اٹھایا گیا تھا اور سیاسی وجوہات کی بنا پر بنایا گیا تھا، کیونکہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس لیے جو اقلیتیں ہوتی ہیں ان کو استعمال کرتی ہے میجورٹی، ان کو یا تو ٹارگٹ کر کے یا ان کا تحفظ کر کے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یا کیا گیا ہے یورپ وغیرہ میں یا انڈیا میں اور جگہوں پر، اسی طرح پاکستان میں اقلیتوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے سیاسی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اقلیتیں دونوں جگہ ہی ٹارگٹ ہوتی ہیں۔ آخر میں مختصراً میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھنا چاہتی ہوں، اور اگر آپ مجھے اس کا مختصراً جواب دے سکیں۔ آئرلینڈ میں توہین مذہب کا ایک کیس پچھلے سال اس لیے ختم کر دیا گیا کہ ملزم کے بیانات سے صرف چند ایک کے جذبات مجروح ہوئے تھے، جبکہ وہاں کا قانون یہ کہتا ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد شکایت کرے تو کارروائی ہوگی۔ مسلمان ممالک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا وہاں قوانین کا جو غلط استعمال خاص طور پہ جو سیاسی وجوہات کی بنا پہ آپ کہتے ہیں ہوتا ہے، کیا وہ کمزور نظام انصاف کی وجہ سے ہو رہا ہے یا پھر ان قوانین کی لینگویج مزید واضح بنانے کی ضرورت ہے؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو زبان ہے اس کو واضح بنانے کی ضرورت ہے۔ سارے یہ قوانین جو ہیں بہت ویگلی ورڈڈ ہیں اور اس میں بہت سی جگہ پائی جاتی ہے اور جس کی انٹرپریٹیشن کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں پاکستان میں ایک علماء کی ایک کاؤنسل یا ایک کمیٹی ہونی چاہیے جو کہ کولیکٹیولی ڈیسائیڈ کرے ایک پروسیس کے بعد کہ کیا یہ ایسی چیز ہوئی ہے جس کا ہمیں اتنا سخت نوٹس لینا چاہیے یا نہیں ہوئی۔ لیکن پاکستان میں ایک ایسا ایشو ہے جس کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے لوگوں کے جذبات بہت مشتعل ہو جاتے ہیں، مجروح ہو جاتے ہیں۔ اس ایشو پہ ہم اپنے آنے والے شوز میں بھی بات کرتے رہیں گے۔ پروفیسر فیضان حق، آپ کے وقت اور ان معلومات کا بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں دی۔ بہت شکریہ۔